آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مبلغ کی 3 ضروریات۔ ایک شخص اگر دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہے، دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، تو کون کون سی باتیں اس کے لیے ضروری ہیں، اس کا تذکرہ ان آیات کی روشنی میں ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی دعوت کا کام لے کے آگے بڑھے گا، اس کی سب سے پہلی ضرورت ہے شرح صدر، اس کا اپنا دل مطمئن ہو۔ نمبر 2، اللہ سے وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے کام میں آپ آسانی فرما دیجئے۔ اور نمبر 3، جب شرح صدر بھی ہو گیا، کام میں آسانی بھی ہو گئی، تو یا اللہ اب میں جو بات زبان سے کہہ رہا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں اتار دیجئے، لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو رب اشرح لی صدری کا مطلب ہوا کہ پہلے بات خود میری سمجھ میں آ جائے۔ ویسر لی امری کا مطلب ہے دوسروں تک پہنچانے کے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، کہ اللہ میاں میں ان ذرائع کو اختیار کر سکوں۔ اور واحلل عقدۃ من لسانی کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بات میرے دل میں ہے اسے میں دوسرے کے دل میں اتارنے کی یا اللہ میاں آپ مجھے صلاحیت دے دیجئے۔ صلاحیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فصاحت و بلاغت دے دیجئے کہ میں اپنی بات کھل کر کہہ سکوں، میری بات جو میرے دل میں ہے، جو میرے ذہن میں ہے، اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکوں۔ اور اسی میں وہ بات بھی شامل ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بسا اوقات ایک شخص دین کی بات کہنا چاہتا ہے لیکن اس میں رکاوٹ عوام الناس بن رہے ہیں، لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ تو دین کی بات جب کہنے کے لیے اٹھو تو لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن جاؤ۔ لعنت ملامت کرنے والے کی ملامت کا تم اس کو گھاس نہیں ڈالو، اس کا خیال نہیں کرو، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ لوگوں کے طعن و تشنیع اور مذمت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھنا۔ جب یہ شخص اپنا کام جاری رکھے گا تو اب ہوگا کیا؟ کوئی اس کو نام دے گا فرقہ واریت کا، کوئی نام دے گا کہ ارے میاں یہ تو کج فہمی ہے اس کی کہنے چیز سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اس کی سمجھ ہی ٹیڑھی ہے۔ کوئی کہے گا اس کی ناسمجھی ہے۔ غرض ہے کہ مختلف لوگ مختلف باتیں کہیں گے، مختلف انداز میں کیچڑ اچھالیں گے، تو لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا، دل چھوٹا نہیں کرنا، دل چھوٹا کر کے نیکی کو ترک نہیں کرنا، دل چھوٹا کر کے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نیکی کو ترک کر دینا، یہ مبلغ کا کام نہیں ہے۔ ایک شخص جب دین کی دعوت کا کام لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو اسے پہلے سے سوچ لینا چاہیے یہ سب تو ہوگا، دنیا والے تو بہت کچھ کہیں گے۔ تو اس کا کام، مبلغ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کی فطرت کیا ہے؟ باطل کی فطرت ہے پیچھے ہٹ جانا، اور باطل پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب حق آ جائے۔ آپ اگر حق کا اظہار کریں گے تو باطل پیچھے ہٹے گا، اگر آپ حق کا اظہار ہی نہیں کریں گے، حق کو آپ اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے، اپنے دل میں رکھیں گے، زبان پر نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے کہ باطل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل اب بھاگ جائے گا، باطل پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کا کام ہی ہے پیچھے ہٹ جانا۔ تو باطل پیچھے ہٹے گا کب؟ جب آپ حق کا اظہار کریں گے۔ اگر آپ نے حق کا اظہار نہیں کیا تو باطل پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ باطل سے مرعوب نہیں ہونا ہے، باطل سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ جب آپ حق کا اظہار کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے کرنے کا کام تم کر دو، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ ذرا قرآنی تعلیمات پر غور کیجئے، قرآن کریم نے ہمیں کس طرح سے باتیں سکھائی ہیں۔ نمبر 1،
سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگنے کی ہیں، کچھ چیزوں کا مانگنا سکھایا اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا۔ جو مانگنے کی چیزیں ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ مانگو اور خوب مانگو، اور جو پناہ مانگنے کی چیزیں ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان سے پناہ مانگو اور اس طرح سے پناہ مانگو کہ یعنی تمہاری جان چھوٹ جائے۔ پناہ مانگنے کی جو چیزیں ہیں ان سے بچو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیر کو لینا ہے اور شر کو چھوڑنا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک ترتیب رکھی ہے، ابتداءً قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے ابتداءً ہمیں مانگنے والی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کیا کیا چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے؟ نمبر 1 مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد، ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دوسری مانگنے کی چیز کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے ہدایت۔ تو جب اللہ سے مدد مانگو گے، جب ہدایت مانگو گے، انشاءاللہ العزیز تمہیں ملے گی۔ اللہ کی مدد جب تمہیں ملے گی، اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی تو تمہیں دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا، اور صراط مستقیم اور ہدایت جب مل جائے گی تو تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا آخرت کی کامیابی کا۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا گر بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ سے ہدایت مانگتے رہو۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو قرآن کریم کی ابتدا میں بیان کی گئی کہ یہ تو مانگنے کی چیزیں ہیں، اور قرآن کریم جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہے جن سے پناہ مانگنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذتین ہمیں عطا فرمائی ہیں، دو صورتیں عطا فرمائی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دو چیزوں میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ ان باتوں کا تذکرہ ہے جس سے پناہ مانگنی ہے۔ تو اللہ سے مدد بھی مانگو، اللہ سے ہدایت بھی مانگو، اور اللہ سے پناہ بھی مانگو۔ ان دو کن کن چیزوں سے؟ جن جن باتوں کا ان آخری دو صورتوں میں تذکرہ ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنے کے کام ہیں اور یہ بچنے کے کام ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے کہ عام حالات میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی یہی حال تھا کہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے لحاظ سے کام کرتے تھے۔ عمومی طریقہ کیا تھا؟ عمومی صحیح بخاری میں تذکرہ ہے کہ عمومی طریقہ یہ تھا، کان الناس یسألون الخیر، لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، کون کون سی باتیں نیکیاں ہیں، کیا کیا نیکیاں ہیں، ہم ان کو کیسے کمائیں۔ اور ایک صحابی ایسے تھے، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں اعزاز حاصل تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے، راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلایا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے نیکیوں کے بارے میں، کان الناس یسألون عن الخیر، اور میں کیا کرتا تھا؟ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، معلومات حاصل کیا کرتا تھا تاکہ میں امت کو خبردار کر سکوں، تاکہ میں لوگوں کو شر میں پڑنے سے بچا سکوں۔ اندازے لگائیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسا علم تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی جنازہ اگر آتا تو معلوم کرتے کہ بھائی اس جنازے میں
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر معلوم ہوتا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کرتے اس جنازے میں، اور اگر یہ معلوم ہوتا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لا رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے بلکہ معذرت کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاص علم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلا دیا تھا کون کون منافق ہے۔ یہ جنازہ جو آیا ہے کہیں کسی منافق کا تو نہیں، اگر منافق کا جنازہ ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور منافق کا جنازہ ہے یا نہیں یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے۔ یہ جو کچھ عمل ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ خیر کی طرف بڑھنا ہے اور شر سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ خیر کی طرف بڑھنا اور شر سے بچنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا ہے، ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا دیجئے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور جو باطل ہے وہ بھی ہمیں بتا دیجئے اور ہمیں اس سے اجتناب کی یا اللہ میاں توفیق نصیب فرما دیجئے۔ حق کی طرف بڑھنا اور باطل سے بچنا یہ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان ایمانی تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے۔ عربی کے الفاظ بھی مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے عربی کے الفاظ یاد نہیں ہیں تو کم سے کم اپنی زبان میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں مجھے نہیں معلوم حق کیا ہے، آپ میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے حق بتا دیجئے اور مجھے حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور مجھے نہیں معلوم کہ باطل کیا ہے، آپ باطل کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر دیجئے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ زمانہ نبوت سے لے کر آگے چلتے جائیے، خیر القرون، پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، ہر دور کے فتنے الگ الگ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں نے اس کا بھرپور خیال رکھا ہے اور ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھا ہے۔ ہمارے جو اکابرین ہیں ذرا ان کی زندگی پر نظر ڈالیے، کیسی عجیب زندگی تھی، کیسی اکابرین میں بے نفسی تھی، کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، ہر ایک کا خیال یہ تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، سامنے والا جو یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم، علمی لحاظ سے ایک بہت بڑا مقام تھا، لیکن اس کے باوجود فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے۔ کوئی آتا اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو جتنے علماء موجود تھے ہر ایک یہ کہتا، ہر ایک کی زبان پر یہ ہوتا کہ مسئلہ تو بڑے مولوی صاحب بتائیں۔ ہر ہستی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتی اور دوسری کی طرف اشارہ کرتی کہ یہ بڑے مولوی صاحب یہ ہیں، یہ بتائیں گے، خود فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، اور بیماری نے طول پکڑ لیا۔ بیماری جب آدمی کی بڑھ جاتی تو ذرا مزاج میں کچھ چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، اور بسا اوقات مریض اس کیفیت میں بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے تیماردار ہیں وہ اسے دوا کھلانا چاہتے ہیں، وہ دوا کھانے سے انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں کھا رہا، بس بہت دوا کھا لی، رہنے دو۔ تو کچھ ایسی ہی کیفیت حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم کی بھی ہو گئی تھی کہ بیماری نے طول پکڑا، اور بیماری کے طویل ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم نے دوا کھانے سے انکار کر دیا۔ اب جتنے وہ تیماردار تھے، قریب کے لوگ تھے، خادمین، سب پریشان، کیسے کھلائیں؟ قریب جاتے حضرت منع فرمایا نہیں مجھے دوا نہیں کھانی۔ اب مسئلے کا حل کہاں سے نکالیں؟ بہرحال اللہ تعالی نے مدد فرمائی، مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لائے مولانا کی عیادت کے لیے۔ حضرت کو علم نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی آئے تھے ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے آئے تھے۔ حضرت کو جب معلوم ہوا کہ طبیعت خراب ہے، زیادہ خراب ہے، دوا کھانے کی ضرورت ہے، اور حضرت دوا کھانے سے انکار کر رہے ہیں، تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہم نے حکم دیا، فرمایا کہ میں حکم دے رہا ہوں تم دوا کھاؤ۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمت نور اللہ مرقدہم نے سر جھکا دیا اور فرمایا کہ بھائی بڑے جب کہہ رہے ہیں تو مجھے بات ماننی پڑے گی۔
اور مولانا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہم نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا مولانا اس وقت امت کو آپ کی ضرورت ہے، لہذا آپ دوا کھائیے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم نے دوا کھائی، کیا کہہ کر فرمایا الامر فوق الادب، بھائی بڑوں کا حکم تو ماننا ہے، بڑوں کی بات تو ماننی ہے، جب بڑے کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، چلو کھا لیتے ہیں دوا کھا لی، اور بڑوں کی بات ماننے کی برکت سے اس دوا میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، الحمدللہ شفا یاب ہو گئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ زمانے قریب کے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہم کا بھی ہے کہ وہ بھی بیمار ہوئے اور شدید بیمار ہوئے، اور انہیں وقت پر دوا کھلائی جاتی تھی۔ پھر وہی بات ہے کہ بیماری طویل ہو جائے تو بعض اوقات مریض دوا کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہی کیفیت حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہم پر بھی طاری ہوئی، خادمین کا اصرار اور حضرت کا انکار۔ مغرب کی نماز کے بعد سے کوشش کر رہے تھے، رات کے 2 بج گئے، کامیابی نہیں ہوئی۔ رات کے 2 بجے مولانا فہیم صاحب تشریف لائے حضرت کی عیادت کے لیے، اور مولانا فہیم صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو دوا کھانی ہے، تو بات مان لی اور کہا کہ بھی بڑے ہیں ان کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں۔ دوا کھا لی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں شفا ڈال دی اور شفا یاب ہو گئے۔ یہاں تک تو بات اس واقعے کی تھی، اسی کے اندر ایک لطیفہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ جو خادمین تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا تھا، ہم اس وظیفے پر عمل کرتے، ہمارا جو بھی کام ہوتا مسئلہ حل ہو جاتا، تو آپ کے بتلائے ہوئے وظیفے نے خود آپ کے اوپر اثر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وظیفہ کیا تھا کہ بھئی جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت اللہ سے دعا مانگو، جب صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگو تو جو کام تمہارا ہے، وہ جو رکا ہوا کام ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں، تو آپ کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمارے لیے تو یہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہی وظیفہ ہم مغرب کے بعد سے رات کے 2 بج گئے اب تک ہم یہ کر رہے ہیں، بار بار نفل پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میاں سے کہ اللہ میاں خدا کرے حضرت ہماری بات مان لیں، دوا کھا لیں۔ تو آپ دوا نہیں کھا رہے تھے، آپ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہمارے لیے تو فائدہ مند ہے، آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ نفل پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے تو میں نے کہا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم نفل پڑھ کے دعا مانگو گے تو کھٹ سے اثر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تم لوگوں کا حال یہ کہ 2 نفل پڑھتے ہو اور اس کے بعد دعا مانگ کر انتظار کرتے ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، وہی لے کر فوراً تمہاری مدد ہو جائے گی۔ فرمایا یہ حماقت ہے، فرمایا کہ بھائی اپنا کام کیے جاؤ اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چٹ منگنی پٹ بیا، بس ادھر ہم نے بات کی ادھر فوراً ہماری بات اللہ تعالیٰ مان لیں۔ بھائی دعا کی قبولیت کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے انتظار عوام الناس کو تو چھوڑ دیجئے، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے، کس نبی کی دعا کتنے سال کے بعد قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی تمنا کے لیے دعا کر رہے ہیں، انتظار کیے جا رہے ہیں، کتنے سال تک دعا مانگی؟ 40 سال، ذرا اندازہ لگائیے، اور جب 40 سال تک دعا مانگتے رہے ان کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 90 سال۔ 90 سال کی عمر میں دعا مانگی، اور جب دعا مانگی 90 سال کی عمر میں جا کے دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اب آپ کے ہاں وبشروہ بغلام علیم، اور اسی میں آگے لکھا ہے فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم۔ فرشتہ تو خوشخبری سنا رہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اور پردے کے پیچھے سے خاتون خانہ جو ان کی بات سن رہی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ارے بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں میرے پاس اولاد ہوگی، میں تو عجوز بھی ہوں اور عقیم بھی ہوں، بڑھیا بھی ہوں، اور وہ بڑھیا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بانجھ ہوں۔ تو ایک بانجھ عورت کو تم جو ہے خوشخبری سنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ اور آگے چلیے، حضرت یعقوب علیہ السلام
جدا ہو گئے اپنے بیٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے، دعا مانگتے رہے کتنے عرصے تک؟ 40 سال تک دعا مانگتے رہے، اتنا روئے کہ بینائی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دعا قبول ہوئی۔ لیکن دعا کی قبولیت میں کتنا ٹائم لگا؟ 40 سال۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور وہ آیت کریمہ جو بہت ہی مشہور آیت ہے کہ اس کا جب ورد کیا جائے تو الحمدللہ کام ہو جاتے ہیں، بالکل درست ہے۔ تو وہ اس کا ورد کرتے رہے، اس کے باوجود کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ 40 دن تک۔ پھر اللہ کا حکم ہوا تو مچھلی نے باہر پھینک دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت یقیناً ہوتی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے۔ اور آگے چلیے چھوٹے چھوٹے سے ایک دو واقعے اور سنا دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ قریب میں کنواں تھا، اور اس کنویں سے پانی پیتے تھے، اور جب پانی پیتے تو یہ جو پانی پینے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل لہ ملحا اجانا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا پانی پلایا، ہمارے گناہوں کی جیسے کھارا اور کڑوا پانی نہیں پلایا۔ کنویں کا پانی کڑوا تھا، دعائیں مانگ رہے تھے اور یہ دعا پڑھتے جاتے تھے۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ میٹھے پانی کے لیے دعا کر رہے ہیں کتنے عرصے تک؟ 12 سال تک۔ ذرا سوچیے 12 سال میں صبح سے شام تک کتنے مرتبہ پانی پیا ہوگا؟ جب پانی پیتے تو یہی دعا پڑھتے۔ 12 سال کے طویل انتظار کے بعد وہی پانی جو ہے جو کھارا تھا کڑوا تھا وہ میٹھا ہو گیا، الحمدللہ۔ تو بزرگوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ بھائی اس طریقے پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز دعا قبول ہوگی۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک خیال یہ تھا کہ ریلوے اسٹیشن کو قریب میں ہو، لوگ جو آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے کا جو ریلوے اسٹیشن تھا وہ دور تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور قریب میں ریلوے اسٹیشن دوبارہ نہیں بن سکتا تھا، ریلوے کے اپنے کچھ اصول قاعدے قانون ہیں۔ تو سب سے کہتے کہ بھئی میں بھی دعا کروں تم بھی دعا کرو۔ کس کام کے لیے؟ کہ قریب میں کوئی اسٹیشن بن جائے، لوگوں کو تکلیف ہو رہے ہیں، لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کب تک؟ کتنا عرصہ؟ 18 سال تک۔ 18 سال دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد محکمے کی طرف سے خود آرڈر آ گیا کہ بھئی یہاں اسٹیشن بنے گا۔ تھانہ بھون میں اسٹیشن بن گیا، حالانکہ ریلوے کے اصولوں کے مطابق وہاں اسٹیشن بننا نہیں چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے ریلوے اسٹیشن وہاں بن گیا، لوگوں کو جو پریشانی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کتنا انہوں نے انتظار کیا، کتنے سال تک دعا مانگتے رہے؟ 18 سال تک۔ اب ذرا ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا انتظار نہیں کرواتے، اللہ تعالیٰ ہمارا کام جلدی بنا دیتے ہیں، لیکن جلدی کا وہ مطلب نہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ادھر دعا مانگی اور ادھر قبول ہو، ادھر نفل پڑھے اور ادھر ہمارا کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے، کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف بالفرض کوئی دعا اگر بظاہر ہمارے لحاظ سے اس کی قبولیت اگر ظاہر نہیں ہو رہی، دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی، تو آخرت میں جب ظاہر ہوگی تو بندہ یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے جو انعامات دیکھے گا تو وہاں پر یہ کہے گا۔ ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ادھر مانگا ادھر مل جائے، یا جو چیز آپ نے مانگی وہی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جس طرح مناسب سمجھتے ہیں اس طرح سے عمل، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم راضی برضائے رب رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہم اگر راضی رہیں گے تو صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بندے کہلائیں گے، اور اگر ہم واقعہ مچاتے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسماعیل صاحب کی 4 مہینے کی بیٹی، محمد ندیم صاحب، محمد جاوید صاحب، یوسف صاحب کی والدہ، حافظ فیصل کی والدہ، حبیب اللہ خان صاحب، حافظ نعمان صاحب، راشد صاحب، فیروز قمر صاحب، محمد اقبال صاحب کی اہلیہ محمد ارشد صاحب کی والدہ علیل ہیں۔ اس کے علاوہ
دانش صاحب کے والد صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ 5C21A کے رہائشی آفتاب صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی فرض اور دعا کے فوراً بعد مرحومہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ احسان صاحب کے چچا، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، خادم فضل صاحب کے والد خالد عرفان صاحب کی والدہ مرحومہ الیاس صاحب کے والد محمد صاحب کے نانا زبیر یوسف صاحب اور ان کے والدین اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
फ़र्ज़ और दुआ के फ़ौरन बाद नमाज जनाज़ा अदा की जाएगी और सुन्नतों से फ़राग़त के बाद हमारे यहाँ के मुक़्तदिर नमाजी जनाब अखलाक भाई साहब के छोटे भाई कामरान साहब, जो हमारी मस्जिद के पड़ोसी भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के नमाजी भी हैं, उनके 2 बच्चों का निकाह होगा, तक़रीब निकाह मुनक़्क़िद होगी। मुफ्ती इज़हार साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकाह पढ़ाएँगे। नमाजी हज़रात से दुआए खैर में शिरकत की दरख्वास्त की गई है। बारिश की वजह से जो हज़रात परेशानी का शिकार हूँ उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में भी काफ़ी जगह मौजूद है। आप चाहें तो मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में भी तशरीफ़ ले आ सकते हैं, पिछले बरामदे में भी तशरीफ़ ले आ सकते हैं और पिछले बरामदे के ऊपर वाले हिस्से में भी तशरीफ़ ले आ सकते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلات الحسنات، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفره يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں تمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے، صفوں کے درمیان کوئی خلا واقع نہ ہو۔ فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हान रब्बि जलाल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए करीम आका, हम आपके गुनहगार सियाकार बंदे हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। ए करीम आका, आपने बराने रहमत हम पर नाजिल फरमाई है। ए अल्लाह, इस बारिश को हमारे लिए नाफ़िअ बना। अल्लाह, इस बारिश को हमारे लिए फ़ायदेमंद बना। ए करीम आका, इसके नुकसानात से हमारी हिफाजत फरमा, अपनी रहमतों का मामला फरमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा।
اے اللہ ہمارے اس نماز جمعہ کے لیے مل بیٹھنے کو قبول فرما، آپ کے سامنے 2 رکعت کی ادائیگی کو قبول فرما، اور اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری حالت زار پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر اسلامی نظام کے نافذ کرنے کی ہواؤں کو چلا دیا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر بھی اللہ اسلام کے نظام کو نافذ فرما دیجئے۔ اپنی رحمت سے اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس ملک کے اندر اسلام کے احکامات کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اسلام کے احکامات کو نافذ ہوتا ہوا بھی دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس ملک میں امن نافذ فرما دیجئے۔ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے دوسرے پڑوس کے اندر جو کشمیری بھائی ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی آزادی نصیب فرما، اللہ انہیں بھی آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ وہاں پر اللہ اس جد و جہد کے اندر قربانیاں دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے، بالخصوص اس وقت پر جناب سید علی گیلانی صاحب جو مرحوم اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تمام لوگوں کی ان قربانیوں کو قبول فرما، اور اس کی برکت سے اللہ ان کو بھی آزاد فرما، اپنی رحمت سے ان کو مشکلات کو ختم فرما، مصائب کو اے اللہ ختم فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما، مشکلات کو دور فرما، حاجات کو رفع فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اسماعیل صاحب کی بیٹی محمد ندیم صاحب، جناب محمد جاوید صاحب، فیروز قمر صاحب، حافظ نعمان صاحب، اور اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ ان کے گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما، گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ اس کرونا وائرس کی وبا کو ہم پر سے ختم فرما، پورے عالم سے اس کو ختم فرما۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد کے نمازی جناب احسان صاحب کے چچا اے اللہ گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا، اپنی رحمت سے ان کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت پہ جو جنازہ آیا ہوا ہے اپنی رحمت سے اللہ مرحومہ کی بھی کامل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمارے لیے اپنے گھر کی حاضری کو اے اللہ آپ آسان فرما، بند دروازوں کو آپ کھول دیجئے، اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے بار بار جانا آسان فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز جنازہ کے لیے صف درست فرما لیجئے۔ اٹھا دو بیٹا۔ میت کے لوائقین میں سے چند حضرات آگے تشریف لے آئیں۔